آج کیا دن کے جمعہ سے کتنا عرصہ ہمارا رفاقت رہی ہے، اپنا رہا ہے، فاصلہ رہا ہے؟ تقریباً 11 سال. آج فروری کیا تاریخ ہے؟ 12. اور جمادی ثانی کیا ہے؟ 28 ہے. 28. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. اس وقت ہم کوٹلی ریسٹ ہاؤس میں ہیں. صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب موجود ہیں، ملک محمد نواز صاحب موجود ہیں، اور رضا آفتاب اکرم صاحب، اور ہم کچھ لوگ ابھی سردار سکندر یعقوب خان صاحب کو مل کے واپس آئے ہیں. ہم 10-12 سال کی طویل فراق کے بعد، علادگی کے بعد، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کہ سالانہ جمہوریت سردار سکندر یعقوب خان صاحب نے بہت خوش دلی کے ساتھ دوبارہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کی ہے، اور آج سے وہ مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ کی حیثیت سے ہماری جو گزارش تھی اس پر انہوں نے قبول کیا ہے. ایک نئے سفر کا آغاز ہے. میں یہ مختصر سا 2-3 منٹ کا پیغام اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے جو مسلم کانفرنس کی تقسیم پر پریشان تھے، ان تمام لوگوں سے جو مسلم کانفرنس کے اتحاد اور یکجہتی پر خوش ہیں، ان تمام لوگوں سے جو مسلم کانفرنس کی مخالف قوتوں کی زد میں تھے، ان تمام قوتوں سے جو مسلم کانفرنس کو، ریاست کے تشخص کو، مجاہد ابل سردار القیوم خان کے نظریاتی سفر کو بحال اور جاری رکھنا چاہتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی کرنا چاہتے ہیں، اور مسلم کانفرنس اور نظریہ علاقے پاکستان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ایک تو اظہار تشکر کے طور پر شکرانے کے نفل پڑے. پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میری مہربانیوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی مہربانی میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے اظہار تشکر کے طور پر، خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت بعض نفل ہدیہ تشکر وہ پیش کریں. جن لوگوں کے ابھی صدر مسلمان ضلع کوٹلی رضا آفتاب اکرم صاحب نے جو ہے وہ فوری طور پر ایک جانور جو ہے وہ اس کو شکرانے کا صدقہ کا اہتمام کر لیا یہ ریسٹ ہاؤس میں. اسی طرح باغ میں ٹھیکیدار شاہد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت تگڑا بیل، 1 لاکھ روپے کا بیل کر کے انہوں نے فوری طور پر بھی صدقہ شروع کر دیا ہے. تو میں ملک بھر میں لوگوں سے کہتا ہوں، ریاست کے لوگوں سے جو باہر ہیں، اندر ہیں، تارکین وطن ہیں، پاکستان میں ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ اظہار تشکر کا مظاہرہ کریں، شکرانے کا صدقہ دیں، نفل پڑھیں، دعا کریں. اور دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر بات ختم بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اپنی گفتگو میں، نجی محفلوں میں، تحریر میں، تقاریر میں، انٹرویوز میں، کسی جگہ بھی مہربانی کر کے ماضی کی کوئی غلط بات، کوئی اختلافی بات، کوئی متنازع بات، کوئی دل آزاری کرنے والی بات کسی قسم کی نہ کی جائے. ہمارے ماضی میں ناراضگی کے دوران بھی بہت اچھی باتیں ہیں، بہت عمدہ باتیں ہیں. ہمارا نسل در نسل ان خاندانوں کا اکٹھے سفر گزرا ہے. تو جس کسی کو یاد ہو تو اچھی باتوں کا تذکرہ کریں اور اس سارے سفر کو آگے لے کے جائیں. نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، سوشل میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے جذباتیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ میں سے کسی آدمی کی تحریر میرے سامنے سے نہیں گزرنی چاہیے جس میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی متنازع بات ہو جس کے نتیجے میں محسوس کروں کہ وہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. دانستہ یا نادانستہ ایسی باتوں سے گریز کریں، اور مسلم کانفرنس کو ایک اس اتحاد کا جہاں سفر تمام مسلم کانفرنس کے کارکنان کو مبارک ہو. آج نظریہ علاقے پاکستان کو، کشمیر بنے گا پاکستان کے ادارے کو ایک نئی تقویت پہنچی ہے. آج آپ سری نگر کے کشمیری سے پوچھیں، جموں کے کشمیری سے پوچھیں، لداخ کے اور کارگل کے کشمیری سے پوچھیں، گلگت بلتستان کے کشمیری سے پوچھیں، مہاجرین مقیم پاکستان سے پوچھیں، اور کشمیری تارکین وطن سے پوچھیں. ان سے پوچھیں کہ آج کس قدر ان کے درمیان خوشی کی لہر ہے، جو لوگ پریشان تھے اس سارے عمل سے. تو اس لیے بس میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں کوششیں اور کاوشیں کی ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. چونکہ میرے اپنے کہنے کی بات نہیں ہے، سردار سکندر یعقوب خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کا اصل کریڈٹ سردار عثمان علی خان کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دادا صاحب کی روح جو ہے وہ سردار عثمان علی خان میں اور وہ عادات اور اعتبار موجود ہے. اور ایسے سوالات کیے مجھ سے جس کا میرے پاس کوئی قابل ذکر جواب نہیں تھا. اور ان سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ سفر راستے میں ترک کرنا تھا تو ہمیں اس سفر پر ڈالا کیوں تھا، اور ہمارا اور نئی نسل کا کیا بنے گا. تو سردار سکندر صاحب نے کہا کہ میں نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا، اس کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں دوبارہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کروں. تو میری گزارش پر انہوں نے
مسلم عوام کا سپریم ہیڈ بننا بھی قبول کیا ہے، اور یہ آفس مجاہد اول کے بعد خالی تھا، آج پھر دوبارہ مسلم کے کارکنان میرے سمیت ہم سارے کارکنان جو ہیں سردار اسکندر یاد خان صاحب سپریم ہیڈ مسلم کارکنان کی سرپرستی میں ایک نئے سفر پر تازہ دم ہو گئے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سال انتخابات میں اتریں گے اور یہ سال کی کمی آپ کو پوری کر کے دیں گے۔ آپ کے ساتھ میرا وعدہ تھا ریکارڈ کنونشن میں کہ آپ کو زندگی اور صحت اجازت دی تو ایک مضبوط اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان والی مسلم سے بال کر کے دیں گے۔ میں اس وعدے کی آج دوبارہ ری ایٹریٹ کرتا ہوں، ری افرم کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ ہم آپ کو انتخاباتی عمل میں اور انتخابات سے گزرنے کے بعد آزاد کشمیر میں ایک بھرپور، طاقتور، توانا پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، جاندار پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، لارجسٹ پارلیمانی پارٹی کے ساتھ، مسلم کانگریس پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ہم آپ کو جماعت دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھی ناصر ہو، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہاں، اس موقع پر مجھے رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کو، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کو، اور غازی کشمیر سردار فتح محمد خان صاحب گریلوی اور ان کے سارے اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رہا انصار صاحب، اس کو میری